بات کر رہے تھے یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے اب یہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے گیسٹ اس حوالے سے تبصرہ بھی کر رہے تھے، تو اسرائیل نے ایران پر حملوں کے لیے عراق میں خفیہ فوجی اڈہ بنایا ہے۔ اب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر بریک کی ہے اور کہا ہے کہ امریکی حکام کے حوالے سے یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ خفیہ فوجی اڈہ صحرائی علاقے میں قائم کیا گیا جس پر اسرائیلی اسپیشل فورسز تعینات تھیں، اور یہ اڈہ اسرائیلی فضائیہ کے لاجسٹک مرکز کے طور پر بھی استعمال ہو رہا تھا۔ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ مارچ کے آغاز میں اس فوجی اڈے کے قریب پہنچ گئی تھی عراقی فوج اس فوجی اڈے کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن اسرائیلی فورسز نے مبینہ طور پر فضائی حملے کر کے عراقی اہلکاروں کو اڈے سے دور رکھا تاکہ راز فاش نہ ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عراق میں کہہ رہی ہوں بلکہ اسرائیل نے اپنا جو ایک انٹیلیجنس سسٹم ہے خفیہ طور پر کتنے ممالک تک پھیلایا ہوا ہے، اور مڈل ایسٹ میں جس طریقے سے ڈسٹرپشن کی ہوئی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ارادے ہیں۔ وہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہوتی ہے نا، یہ اسی کے ایک فیکٹرز ہیں۔ اتنے سے اسرائیل نے پوری دنیا کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی اس اسرائیل سے نہیں ڈرا تو وہ ہے مرد مومن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جنہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور جنہوں نے اسرائیل کا جو پروپیگنڈا تھا کہ مڈل ایسٹ میں ساری اسلامی ممالک ایک دوسرے سے لڑ پڑیں اس کو ڈی بنک کیا۔ موونگ فارورڈ، اب آپ کو ذرا ایک عجیب و غریب سی ایک بات ہے، یہ عجیب و غریب نہیں ہے، یہ جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں نا اس کے کانٹیکسٹ میں یہ ان کے لیے سرخ لکیر ہے اور وہ ان کو سوٹ کرتی ہے۔ ہم اس کو نہیں کوئی ایمفیسائز کر رہے۔ وہ نارتھ کوریا کے جو آپ کو پتہ ہے کم جونگ ان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے نارتھ کوریا کا کیا پیغام آیا کہ ملک کے سربراہ کو قتل کیا گیا تو فوری ایٹمی حملہ کر دیا جائے گا۔ شمالی کوریا نے دنیا کو بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اخبار ٹیلی گراف نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ نئی آئینی ترمیم کے مطابق اگر کم جونگ ان کو قتل کیا گیا، نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو خطرہ لاحق ہوا تو ایٹمی نظام خودکار اور فوری طور پر حرکت میں آ جائے گا۔ اور اخبار نے آٹومیٹکلی خود کار نظام ہے، مطلب اس کو آپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارے اگر کم جونگ ان کو کچھ ہوا تو وہ خود کار، وہ آٹو ہی سب کو چل جائے گا۔ اخبار نے لکھا یہ کہ فیصلہ ایرانی قیادت اور امریکہ اور اسرائیل کی حملوں کو نشانہ بنانے کے تناظر میں کیا گیا، جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل نے جارحیت کی اور ایران کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس کو ایلیمنیٹ کیا، تو اس تناظر میں اب نارتھ کوریا کی جانب سے جناب آپ دیکھیں نارتھ کوریا کتنی تیاری کے ساتھ، لیکن مجھے یاد ہے بڑی میمز بیچ میں آئی تھیں جب امریکہ اور ایران اسرائیل کا معاملہ چل رہا تھا، جنگ والی کیفیت جب تھی کہ وہ بڑے اداس سے پھر رہے ہیں، ان کی اداسی کہیں وہ اداس کھڑے ہیں، اب وہ تیار ہے کہ بھائی کوئی ذرا ہم سے تو مقابلہ کرنے آئے پھر ہم اپنی کیپیبلٹیز بتاتے ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ نیوکلیئر حملہ یہ کوئی بھی کسی بھی ملک کی جانب سے اگر اس طرح کی بات ہے تو بڑی الارمنگ اور تشویشناک بات ہے اور اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، اس کو کنڈیم کرنے کی بالکل بھی ضرورت۔ اچھا جی، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بات ایک دفعہ پھر سے کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آج اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے، جہاں پر پوری دنیا میں جنگوں کی بات ہو رہی ہے، ہیٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، قتل و غارت کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر پاکستان فیلڈ مارشل کی قیادت میں کیا کر رہا ہے؟ پاکستان امن کی بات کر رہا ہے، سفارتکاری کی بات کر رہا ہے، ثالثی کی بات کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے، اور یہ تو ہم ڈے 1 سے اس بات کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان کی ثالثی کو بار بار سراہا۔ چلیں جی، تو اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رابطے جاری ہیں، ٹیلی فونک رابطہ ہوا ان کا قطر کے وزیر اعظم سے، اور علاقائی صورتحال امن کوششوں پر بیسکلی بات چیت ہوئی، اور اسی تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پائیدار شراکت داری کو مضبوط اور وسعت دینے کے لیے بڑی کوششوں پر زور دیا گیا۔ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ذرا میں اس بات سے آغاز کرتی ہوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ دنیا میں آج ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے الحمدللہ، اور عالمی سیاست میں پاکستان خود مختار اور غیر جانبدار ریاست پیش کرنے میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی حد تک کامیاب ہوا ہے، اور ہم امن پسند ایک کنٹری کے طور پہ سامنے آئے۔ آج یہ دیکھیں کہ ایران امریکہ اپنے مذاکرات کے لیے، ثالثی کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ٹرسٹ، اور آج جو یہ ہماری اتنے دوستوں کی تعداد بڑی بیسک بنیادی فیکٹرز اس کے کیا ہیں؟
دیکھیے فیکٹرز آر فالوئنگ بیسیکلی، لیکن سب سے پہلے صبح بخیر آپ کو اور آپ کے ناظرین کو، اور مدعو کرنے پر میں مشکور۔ فیکٹرز اس کے یہ ہیں، مندرجہ ذیل فیکٹرز ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم نے جو اپنا قوت بازو دکھلایا مارکہ حق میں اور بنیان المصنوع میں، تو اس میں ہمیں ہماری ایک افضلیت، اہمیت، قد کاٹ اور ہماری عزت و وقار و تکریم میں اضافہ ہوا۔ اور جب کسی قوم اور کسی ملک کا عزت و وقار و تکریم میں اضافہ ہوتا ہے تو دنیا اس کے ساتھ رشتے ناتے رکھنا چاہتی ہے، دنیا دوستیاں رکھنا چاہتی ہے۔ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بھی یہی ذکر کیا کہ اب ہمارے دوست زیادہ ہیں، اور وہ اسی لیے زیادہ ہیں کہ دراصل دنیا میں آج کل جہاں طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے وہ محور بن جاتا ہے۔ تو پاکستان نے اپنے عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف ہوئی کہ ایک ملک جو کہ 5 گنا چھوٹا، ایک ملک جس کا کہ بجٹ کوئی 8 گنا کم اپنے دشمن سے، انڈیا سے، اور وہ اور بہت ساری اور اس کے ساز و سامان انڈیا کا زیادہ، تو ایسے میں ایک ملک جو ہے اس نے اس کو چاروں شانے چت کر لیا، تو ان کی توجہ بڑھی۔ جب ان کی توجہ بڑھی تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ہماری پروفیشنلزم اور اس کے علاوہ ہماری تربیت، ہماری سپاہ، ان کی موٹیویشن، ان کا سپاہ سالار وہ کس نوعیت کا ہے۔ جب یہ تمام چیزوں پر غور کیا دنیا نے، تو دنیا نے ہماری طرف راغب ہو کے ہم سے راہ و رسم بڑھانے شروع کیے، اور یہی اشارہ ہے ہمارے فیلڈ مارشل کا جو انہوں نے کل دیا صبح کو۔ اب رہا سوال کہ ایک سال میں، جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ پلیز کنٹینیو جمیل صاحب۔ جی، ایک سال میں ہم نے یہ سفر کتنا طے کیا، کیسے طے کیا؟ صرف عسکری قوت تو اپنی جگہ پر، لیکن وہ بنیاد بنی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم نے ڈپلومیسی کے ذریعے، بہت ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ایز ویل ایز ملٹری ڈپلومیسی، واضح رہے کہ چند ممالک دنیا کے ہیں وہاں ملٹری ڈپلومیسی زیادہ کارگر اور زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں، مثال طور پر ایران ہو گیا، اور اسی لیے آپ دیکھیں جو میڈیشن میں بھی ہمیں سہولت ہے وہ سب سے زیادہ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری عسکری قیادت کی ان راہ و رسم، ان کی جو IRGC اور باقی ان کے جو سربراہان ہیں جو زیادہ تر IRGC کے جنرل رہ چکے ہیں، ان سے بہت زیادہ ہے۔ تو اسی طریقے سے چائنا، اسی طریقے سے رشیا، اسی طریقے سے زیادہ تر سینٹرل ایشین کنٹریز اور افریقن کنٹریز وہ ملٹری ڈپلومیسی کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویسٹ میں ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پیرلل چلتی ہیں تو اس کا جب سنگم ملتا ہے تو رزلٹ یہ ملتا ہے جو آپ نے پچھلے 1 برس میں دیکھا کہ جو ہماری ٹریجیکٹری بڑی ہے، ہماری آن بان شان جو بڑی ہے، وہ اسی وجہ سے بڑی ہے اور ہماری۔ دنیا معترف ہے جمیل صاحب، اس کی عالمی جریدے، میڈیا آؤٹ لیٹس اس بارے میں لکھ رہے ہیں۔ لیکن جمیل صاحب ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پچھلے 1 سال کے اندر جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے تماشے لگائے، چاہے اس میں پھر وینیزویلا اٹیک ہو، اس میں پھر ان کا وہ والا موقف ہو جو گرین لینڈ کے بارے میں رکھتے ہیں، چاہے پھر اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پر جنگ مسلط کرنا ہو، ان کی ٹاپ ٹیئر قیادت کو ایلیمنیٹ کرنا ہو، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نارتھ کوریا سے یہ ایک بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اگر کم جونگ ان کو کچھ ہوا تو ان کا جو خودکار کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہے نیوکلیئر کا، وہ خودکار ہو جائے گا، وہ آٹومیٹکلی، مطلب وہ انہوں نے ڈائریکٹ تڑی لگا دی ہے ایک نیوکلیئر اٹیک کی، جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک ملک جو ہے وہ کھلے عام نیوکلیئر تڑیاں لگا رہا ہے۔ بٹ جمیل صاحب یہ آپ بتائیے گا کہ اب ایز اے گلوبلی ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو شرارتیں شروع کی ہیں، آج ہم نیوکلیئر اٹیکس کی باتیں کر رہے ہیں۔ جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود سویلائزیشن کو ختم کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، تو اس وقت دنیا سہم گئی تھی، لیکن چلے امریکہ میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی سسٹم اب بھی، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ تر وائٹ ہاؤس میں ہی فیصلے کر رہے ہیں، اپنے کچن کیبنٹ سے بس تھوڑا بہت جو مشورہ کر لیا سو کر لیا، کیونکہ ان کی کانسٹیٹیوشن میں اتنی زیادہ ایک گنجائش ہے کہ پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ اختیارات ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہوئے، حالانکہ وہ جمہوریت کے دائی امریکہ ہمیشہ اپنے آپ کو گردانتا رہا ہے، لیکن وہ اس کانسٹیٹیوشنل لوپ ہولز کی وجہ سے
اب جو فیصلے دیکھ رہے ہیں آپ اور جس قسم کی خطرناک قسم کی گفتگو دیکھ رہے ہیں وہ اسی کا شاخسانہ ہے. اب آ جاتے ہیں کہ نارتھ کوریا کا ظاہر ہے اگر دیکھا جائے کسی کے ہر لحاظ سے دیکھا جائے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ماں سوائے ایک اور وہ ہے جوہری قوت. تو نارتھ کوریا جوہری قوت ہے. کبھی کبھی نارتھ کوریا کو آنکھیں دکھلانے کی کوشش کی جاتی ہیں جس طرح ایران کو دکھلائی جاتی رہی. تو نارتھ کوریا نے پہلے سے واضح کر دیا ہے, ان کے ذہن میں یقیناً یہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ کیا ہوا, ان کے رہبر کے ساتھ کیا ہوا, اور ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس کی کہیں شعبہ ہوگا یا کوئی اس کی انالیسز ہوگی جس کی بنیاد پر یہ پہلے سے دے دیا. اور نارتھ کوریا یہ کر کے بھی دکھلا سکتا ہے, یہ پتہ ہے امریکہ کو اور ویسٹرن کنٹریز کو. تو لہٰذا اگر کسی نے کبھی یہ سوچا بھی ہوگا تو اس دھمکی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے سے بالکل اجتناب کیا جائے گا, ایسا کرنا ناممکن ہو جائے گا ان کے لیے, اس لیے یہ بیان دیا گیا. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب, بہت شکریہ.